کو لوگ دیکھیں گے تو ان کی ٹوپیاں گر جائے گی، اتنا بلند مقام ہوگا ان کا۔ تو میرے دوستو، مسجد کی آبادی کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ در و دیوار کا انتظام، مسجد کی ضروریات کا انتظام، بہترین امام اور خطیب اور مؤذنین کا انتظام، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہو، تلاوت سے بھری ہو، ذکر و اذکار سے بھری ہو۔ اگر ایسے لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، کہ جس آدمی کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے تو ایسے آدمی کی ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ اس کی ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی استشہاد میں، دلیل میں یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ الی آخر الآیہ، کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان مکمل ہو، جن کا عمل مکمل ہو، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت ہے، اور جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خشیت پیدا ہو گئی تو ان کا بیڑا پار ہو گیا، اور دونوں جہاں کے اندر یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہدایت کا مطلب صرف ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آخرت میں ہدایت مل جائے اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے، اسی کو ہم لوگ ہدایت سمجھتے ہیں۔ لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہدنا الصراط المستقیم کے ذیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کیے ہیں اور فرمائے کہ جس کو صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور صحابہ کرام مسجد کو آباد کیے تھے، اس لیے میرے دوستو ان کی دنیا بھی بن گئی تھی اور آخرت بھی بن گئی، جن کی آخرت کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ لوگ اللہ سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا اولئک هم المفلحون، تمام صحابہ کامیاب ہیں۔ تو ہدایت اگر مل گئی تو دنیا بھی ہماری بن جائے گی اور آخرت تو بننی ہی بننی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی آبادی پر فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ مسجد کی آبادی پر موقوف ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم لوگ مسجد کو ویران کر دیے عمل کے اعتبار سے اور مسجد کی جو آبادی کی شرائط ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ مسجد جو ہے اللہ کا محبوب ہے۔ جیسا کہ خطبہ میں نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے بری قابل نفرت اللہ کو جو مبغوض ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، وہ بازار ہے۔ آج مسلمان بازار میں وقت گزارنے کو فخر سمجھتا ہے اور بازار میں لذت محسوس کرتا ہے اور مسجد کے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے۔ یہ میرے دوستو ہم لوگوں کی ایمان کی کمی کی بات ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن تو مسجد میں ایسے ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دی جائے مچھلی مر جائے گی۔ اگر مسلمان کو مسجد سے گھبراہٹ ہوتی ہو، مسجد میں جس دن مسلمانوں کو اسی طریقے سے چین آنے لگے جس طریقے سے مچھلی کو چین آتی ہے، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ اور آگے سنیے خطرناک بات، والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، اور منافق جو کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کا کفر جو ہے ابو جہل اور ابو لہب سے بڑا ہوا ہے۔ سب سے نیچے طبقہ میں
جہنم کا یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رہے گا اور ابو لہب ابو جہل اس سے اوپر رہے گا۔ اللہ کے نبی کتنی نفرت فرما رہے ہیں کہ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے کہ پرندہ پنجرے کے اندر۔ نعوذ باللہ، ہم خود آپ لوگوں کو تانا نہیں، خود ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ مسجد جانے کے بعد ہم لوگ کس طریقے سے بے قراری کے ساتھ، اور مسلمانوں کا حال، ہمارے صدر محترم، ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہ، یہ لمبے زمانے سے تجربہ کر رہے ہیں کہ جمعہ کے دن کس طریقے سے لوگ آخری وقت میں آتے ہیں اور کس طریقے سے تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ اس حدیث پر ہم تمام مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ منافق کو مسجد میں ایسے گھبراہٹ محسوس ہوگی، ایسی بے چینی محسوس ہوگی جس طریقے سے پرندے کو پنجرے میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہم لوگ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ مسجد جانے سے دل کا گھبرانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ ایک اہم بات، علماء کرام بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگان دین، نام تو یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے بڑی ایک قیمتی بات لکھی ہے کہ اللہ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ نہیں کہ روٹی چھین لے، اس کے جسم پر بیماری کبھی ڈال کر کے، اس کے روح کو بے چین کر کے، اس کے اوپر بیماری کو ڈال کر کے، آل و اولاد پر مصیبت ڈال کر کے کبھی اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کا خشوع خضوع اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑے عابد گزار، عبادت گزار، بڑے عبادت کرنے والے تھے، ان سے گناہ ہو گیا تو گناہ کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کیا اور کہے کہ اے اللہ، تیرا بڑا شکر ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور آپ اس پر پکڑ نہیں کیے، ہمارے گناہوں پر آپ سزا نہیں دیے، اے اللہ یہ آپ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بزرگ، میں پکڑ کیا لیکن تجھے احساس نہیں ہوا، تم محسوس کر کہ تہجد کے وقت میں جو تجھے لذت مناجات کی، اللہ سے رونے کی لذت جو آتی تھی، کیا وہ اب بھی لذت باقی ہے؟ بزرگ سمجھ گئے کہ واقعتاً وہ لذت تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ اے میرے بزرگ، یاد رکھ، میں سزا یہ ضروری نہیں کہ مال برباد کر کے، اولاد کو موت دے کر کے، جسم پر بیماری لاحق کر کے، مال و اولاد کو برباد کر کے عذاب دوں، میں کبھی اس طرح بھی عذاب دیتا ہوں کہ تہجد کی توفیق چھین لیا، چاش کی توفیق چھین لیا، تسبیح کی لذت کو چھین لیا، یہ بھی میرے دوستو ہم لوگوں پر عذاب ہے۔ آج ہم لوگ تو تلاوت میں، ذکر اللہ میں، ذکر کی مجلس میں، اعتکاف میں من نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی، یہ بھی ایک ہم لوگوں کے اوپر عذاب ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ہم لوگ سمجھیں کہ اگرچہ کروڑ پتی ارب پتی ہیں لیکن مسجد جانے سے دل گھبراتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، مسجد سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت تک پہنچاتا ہے، اور مسجد کی محبت سے دور ہو جانا یہ اللہ کی محبت سے کاٹ دیتا ہے۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فی بیوت اذن اللہ کے ذیل میں ایک حدیث تفسیر قرطبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ مسجد کی آبادی اور مسجد کی محبت یہ اللہ کی محبت سے ملاتی ہے، اور مسجد کی محبت اگر کٹ گئی تو اللہ کی محبت سے کاٹ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ من احب اللہ عز وجل فلیحبنی، کہ جو شخص اللہ عز وجل سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مجھ سے یعنی نبی سے محبت کرے۔ جب تک کہ نبی سے محبت نہیں ہوگی اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أَصْحَابِي، اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ افسوس ہے کہ اس زمانے کے اندر کچھ جینٹل مین لوگ اور اپنے آپ کو بڑے رئیس سمجھتے ہیں، مفکر اسلام سمجھتے ہیں، صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ کے نبی فرمائے وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي، کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو میرے دوستو، کہ جو نبی سے محبت رکھے فَلْيُحِبَّ أَصْحَابِي، تو میرے صحابہ سے محبت رکھے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَصْحَابِي فَلْيُحِبُّ الْقُرْآنَ، اور جو صحابہ سے محبت رکھے اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن سے محبت رکھے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، میں طنز نہیں کر رہا، مجھے رونا آیا ان لوگوں کے اوپر کہ کچھ علماء کرام جو صلاحیت والے ہیں وہ قرآن کا درس کیا کرتے تھے، مسجد میں قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، اور اللہ پاک کی قسم غیروں نے نہیں، دشمنان اسلام نے نہیں، مسجد میں جو نماز پڑھنے والے ہیں، مسجد کے جو ذمہ دار کہلاتے ہیں، ان مولانا صاحب کو قرآن کی تفسیر کرنے سے روک دیا۔ میرے دوستو، کفر اسکابہ پر خیزت کزا مسلمانی، کہاں مسلمانوں کی غیرت گئی کہ آج مسلمانوں کو قرآن کی تفسیر سے، قرآن کے درس سے، جبکہ اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول جو آپ پر احکام نازل ہوئے لوگوں تک پہنچائیے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے گویا آپ نے رسالت کی ذمہ داری نہیں ادا کی۔